کسی مافیا اور کارٹلز جن کی تم جیبیں بھر رہے ہو 3.5 سال سے، ان کے پیسے نہیں ہیں. اس لیے سوال پوچھنے سے پہلے، ایک انگلی کسی کی طرف اٹھانے سے پہلے یہ سوچو کہ 3 انگلیاں عمران خان صاحب آپ کی طرف اٹھتی ہیں. اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ پوچھتے ہیں وہی کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہ میں چھوڑوں گا نہیں. اب تو پاکستان کی عوام آٹا، بجلی، گیس، دوائی، پیٹرول، چوروں کو چھوڑے گی نہیں. آپ نے جو 3.5 سال پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹا ہے، ان کا روزگار لوٹا ہے، ان کی معیشت تباہ کی ہے، ان کا روزگار تباہ کی ہے، یہ سب حساب آپ کو اور آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے جو کارٹلز اور مافیاز ہیں ان کو دینا پڑے گا. کیوں اتنا خوف ہے شہباز شریف سے؟ خوف اس لیے ہے شہباز شریف سے اور نواز شریف سے کہ نواز شریف اور شہباز شریف جیسی موٹر وے نہیں بنتی، شہباز شریف اور نواز شریف جیسی میٹرو اور اورنج ٹرین نہیں بنتی، شہباز شریف جیسا دانش اسکول نہیں بنتا، شہباز شریف جیسا PKLI ہسپتال نہیں بنتا، اور شہباز شریف جیسے جو برن یونٹس ہیں، ہسپتال ہیں، اسکول ہیں، بچوں کے لیے تعلیم کے جو نواز شریف اور شہباز شریف نے جو وسائل دیے وہ نہیں دیے جاتے. ایک فیلڈ ناکام آٹا، بجلی، گیس، دوائی چور وزیر اعظم جو ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کی عوام یا عوام کو کسی قسم کا ریلیف دے سکے. یہ خوف اس لیے ہے. عدم اعتماد پوچھتے ہیں کہ عدم اعتماد آ رہی ہے اور میری حکومت گر رہی ہے. عمران خان صاحب آپ کی حکومت گر چکی ہے. عدم اعتماد اس لیے آ رہا ہے کہ اب پاکستان کی عوام آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کی متحمل نہیں ہو سکتی. ایک قلم سے، ایک دستخط سے، عمران خان کے دستخط سے آٹا چوری ہوا، بجلی چوری ہوئی، گیس چوری ہوئی، پیٹرول 12 روپے پیٹرول رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ دل نہیں ہلا کہ پاکستان کی عوام جو روٹی نہیں کھا سکتی، جو دوائی نہیں خرید سکتی، وہ 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا؟ باتیں کرتے ہو. جلسہ دیکھو. آج 6 روپے 10 پیسے بجلی مہنگے کرنے کی جو خبر ہے، تم اپنی باتیں سنو، تم اپنی تقریریں سنو. تم کر کیا رہے ہو؟ ہر روز تم چینی مہنگی کرتے ہو. خالی پیٹرول اور بجلی مہنگی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ عوام کا آٹا، بجلی، گیس، دوائی، سبزیاں سب کچھ مہنگا ہوتا ہے. بسوں کے کرائے مہنگے ہوتے ہیں اور تمہاری تقریریں سنو. اور کہتے ہو کہ نواز شریف کون ہے؟ بدترین سیاسی انتقام کے باوجود سروے دیکھو کہ آج بھی پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر، جس کو پاکستان کی عوام جس پر اعتماد کرتی ہے، وہ نواز شریف ہے. تو بات یہ ہے کہ تم اپنے گریبان میں جھانکو. پاکستان کی عوام تمہیں مسترد کر چکی ہے، اور یہ جو کرائے کے ترجمان رہ گئے ہیں نا، جو تمہارے ساتھ تھے کرائے کے ترجمان، پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، وہ تو آپ کو عدم اعتماد میں پتہ چل جائے گا کتنے تمہارے ساتھ رہ گئے ہیں. باقی یہ جو 2-4 کرائے کے ترجمان ہیں نا، جس دن کرسی ہٹی ایک بھی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. یہ نواز شریف نہیں ہے کہ جس کی پارٹی، جس کے ممبران، جس کے کارکن، جس کے ساتھ عوام آج بھی اس طرح کھڑی ہے، ایک مٹھی کی طرح کھڑی ہے. اور آج بھی خوف تمہیں نواز شریف اور شہباز شریف کا. کہتے ہو شہباز شریف کا دل مضبوط نہیں ہے. یہ بات تم کہتے ہو. شہباز شریف کا دل مضبوط نہیں ہے. 3.5 سال جھوٹے الزامات ہر عدالت کے اندر تم نے گھسیٹا، ہر عدالت کے اندر تم نے جھوٹا الزام لگایا. خالی شہباز شریف، نواز شریف پر نہیں، انہوں نے اپنی بیٹیاں اپنے سامنے ہتھکڑیاں لگوائی ہوئی ہیں. تم کہتے ہو دل مضبوط نہیں ہے. تم اپنا دل مضبوط رکھنا، کیونکہ اب آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کا صرف دل ہی مضبوط ہونا چاہیے، باقی جیل جانے کا وقت آ چکا ہے. شہباز شریف کا دل مضبوط اگر نہیں ہوتا تو تمہارا بدترین سیاسی انتقام خالی اپنی جماعت کا نہیں، بلکہ اپنے بچوں کا، اپنے محروم والد کا پچھلے 40 سال کا حساب دیا ہے. ہر عدالت سے سرخرو ہے. تم نے پاکستان میں نیب اور FIA کے قوانین کی کوئی شک نہیں چھوڑی جس کا جھوٹا الزام تم نے نواز شریف اور شہباز شریف پر نہ لگایا ہو. شہباز شریف کو بلاتے انویسٹیگیشن کے لیے ہو صاف پانی میں، جس کے آج سارے ملزم بری ہوتے ہیں، جو کیس نیب ختم کرتا ہے، اس میں بلاتے ہو شہباز شریف کو اور گرفتار کرتے ہو آشیانہ میں. تمہیں شرم آنی چاہیے. اور اس کے بعد جو 3.5 سال جس قسم کا سیاسی انتقام شہباز شریف نے سہا ہے، وہ صرف اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی. اس قوم کے پیسے 1000 ارب پاکستان کی قوم کا اپنی کال آف ڈیوٹی کے بیونڈ بچایا. تمہاری طرح مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں نہیں بھری.
اس لیے تم اپنا حساب تقریر کرتے ہو نا، اگلی تقریر میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں. عمران خان صاحب اگلی تقریر کریں گے نا تو بتائیں کتنا چوری کیا ہے آٹا، بتائیں کتنا قرضے میں دبویا ہے پاکستان کی عوام کو، بتائیں کتنی چینی چوری کی ہے دستخط کروا کے جو کروائی ہے. اور پھر وہ جو ٹاؤٹ تھا جو کاغذ لہرا لہرا کے شہباز شریف کے دائرے لگا کے پریزنٹیشنز دیتے تھے، شہزاد اکبر صاحب جو آپ کے فرنٹ مین تھے، کدھر ہیں آج وہ؟ کدھر ہیں وہ کاغذات جو شہباز شریف پہ تم الزام لگاتے تھے؟ ان کی بیٹیوں پہ الزام لگائے، ان کے گھر والوں پر الزام لگائے، اور آج تمہارے اپنے گھر والے پنجاب اور وفاق میں بھتہ خور بنے ہوئے ہیں. تم نے اپنے گھر والوں کو فرنٹ مین بنایا ہوا ہے. پنجاب کے اندر کرپشن کی داستان آنے والی وقت میں نسلیں یاد کریں گی کہ جو دور آیا تھا پنجاب میں، اس میں تمہارے گھر والوں نے جو کرپشن کی ہے، اور سارے دستاویز موجود ہیں. انشاءاللہ وقت آنے پر جب تمہارے جیل جانے کا وقت ہوگا اس کرسی سے ہٹ کر، تو یہ تمام دستاویز جو ہے وہ پاکستان کی عوام دیکھے گی. اور جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے بارے میں جو تم نے گفتگو کی، نہ بھیجتے نا حکومت میں رہنے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے بھی. تم نواز شریف، تمہارے میڈیکل بورڈ نے، تمہاری وزیر صحت نے، اس وقت نیب میں تم نے ان کی صحت خراب کی، وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے، اور اس وقت ان کو تمہارے بورڈ نے کہ ہم علاج نہیں کر سکتے، نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا. اور کوئی ایسا الزام نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو تم نے ان کے اوپر نہ ڈالی ہو. لیکن جو ابھی سروے جس کی میں بات کر رہی تھی، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آج بھی پاکستان کی سیاست کا محور نواز شریف کو بنایا ہوا، کیونکہ نواز شریف نے اس ملک کو، اس عوام کو روزگار دیا، معیشت ٹھیک کی. آج جن سڑکوں پہ تم سفر کرتے ہو وہ نواز شریف کی بنائی ہوئی ہیں. آج پاکستان کی عوام جس میٹرو پہ سفر کرتی ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی بنائی ہوئی ہے. آج اورنج ٹرین پہ جو سفر ہوتا ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کا بنایا ہوا ہے. آج جو پاکستان کی عوام یہ بجلی استعمال کر رہی ہے، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جب تم کنٹینر لے کر آئے تھے اس وقت بھی نواز شریف 14,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے بنا رہا تھا، جس پر آج تک تم تختیاں لگا رہے ہو، بات کرتے ہو، تقریر کرتے ہو. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنی دیر تم تقریر کرتے ہو، جو اب تم سمجھتے ہو میں کنٹینر پر کھڑا ہوا، اتنی دیر عدالت کی کارروائی پاکستان کی عوام کو لائیو دکھائی جائے، جہاں نیب کے پروسیکیوٹرز، گورنمنٹ کے پروسیکیوٹرز، FIA کے پروسیکیوٹرز ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت نہیں دے سکتے، تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چلے کہ کس قسم کا گھنونا مذاق پاکستان کے ساتھ 3.5 سال ہوا. دکھائیں ساری کارروائی، لائیو دکھائیں کارروائی پاکستان کی عوام کو، ان تمام کیسز کی حقیقت پتہ چلے. FIA کی کورٹ ہو، نیب کی کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، سب سے ان کو تماچے پڑے ہیں. جتنی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پہ الزام لگائے گئے، ان تمام الزامات سے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سرخرو ہوئی. نواز شریف، شہباز شریف کے خلاف آپ نے کیا کیا الزام نہیں لگایا، منی لانڈرنگ، کک بیک، کمیشن، پتہ نہیں. یہاں کی عدالتیں چھوڑ کے NCA پہنچ گئے. جب یہاں کی عدالتوں میں FIA اور نیب کچھ ثابت نہیں کر سکا تو وہی پلندہ اٹھا کے، وہی کاغذوں کا جھوٹ اٹھا کے، وہی صندوق اور ٹرک اٹھا کے NCA پہنچ گئے. NCA نے ان کے جھوٹوں کے اوپر کیس تو سٹارٹ کر لیا، لیکن وہاں FIA اور نیب نہیں ہے. وہاں کوئی آپ FIA کے سربراہ کو دفتر بلا کر اس کو حکم نہیں دیتے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز کریں. NCA نے خود وڈرا کر لیے اپنے سارے کیسز کہ ہمیں پاس کچھ ایویڈنس نہیں ہے منی لانڈرنگ کا. اس وقت کہا شہباز شریف کے خلاف تو یہ انویسٹیگیشن ہی نہیں تھی، یہ تو سلمان شہباز کے خلاف انویسٹیگیشن تھی. یہ اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ یہاں لاہور صاف کرنے والی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو متنازع بنایا، انہوں نے CPEC کو متنازع بنایا، انہوں نے لاہور میٹرو کو متنازع بنایا، انہوں نے ملتان میٹرو کو متنازع بنایا. اور کیا نکلا؟ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، ادھر کھودا پہاڑ نکلی چونٹی بھی نہیں. یہ ہے ان کی اصل اوقات. کیوں؟ اور تقریریں وہی تقریر. لیکن ایک خوشخبری ضرور ہے کہ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ جو تقریر ہے وہ تقریر اب صرف جانے والے شخص کی تقریر ہے. اب اس میں اور کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے جانے کا وقت ہو گیا. کہتے ہیں بھگوڑے کا لفظ کل استعمال کیا. عمران خان صاحب آپ کے منہ سے بھگوڑا اور بھگوڑی کا لفظ اچھا نہیں لگتا.
मेहरबानी फरमा कर आइंदा एहतियात से अल्फाज इस्तेमाल करें और दूसरों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले ये देखें कि आप खुद शीशे के घर में रहते हैं। ये हमारा सियासी ज़र्फ़ है, क्योंकि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हदायत है कि आपके ऊपर कोई पर्सनल रिमार्क न दिया जाए। आपको आईना दिखाए सहाफ़ी तो उसकी पसलियाँ तोड़ते हैं, आपको आईना दिखाए सहाफ़ी तो उसको गोली मारते हैं, आपको आईना दिखाए सहाफ़ी तो उसकी बच्ची के बाहर से उसको अगवा करते हैं, आपको आईना दिखाए सहाफ़ी तो उसको कत्ल करवाते हैं। यह है आपकी असल शक्ल। और जो आपके साथ ये किराए के तर्जुमान बैठे हैं ना, जो आपके लिए बयानात दे रहे हैं, इनको चाहिए कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुलाजिम ना बने, और इसके साथ नैब और FIA के मुलाजमीन को भी चाहिए कि जो हशर शहजाद अकबर साहब का हुआ है उससे इबरत हासिल करें, क्योंकि जब ऐसी झूठ की इमारत खड़ी होती है तो वो उतनी तेज़ी से और उतनी ज़ोर से गिरती है जितना ऊंचा आप झूठ बोलते हैं। और जिस झूठ बोलकर जिस किस्म की फिर कहते हैं मैं बिक नहीं सकता, मेरी कोई कीमत नहीं है। 22 करोड़ आवाम जानती है आपकी कोई कीमत नहीं है। 22 करोड़ आवाम जानती है कि आप तो एक आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफियाज और कार्टल्स के सर के ऊपर बैठ कर आए थे, जिनकी बैसाखियाँ हटीं। और इमरान खान साहब, मांगे तांगे का जो इक़्तिदार होता है ना, और मांगे तांगे की जो चीज़ें होती हैं वो वापस करनी होती हैं, वो अपनी नहीं समझ ली जाती, उनको आपको वापस करने का वक्त आ चुका है। जितनी मर्जी तकरीरें करें, 3.5 साल एक केस साबित नहीं कर सके, एक इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। अगर चोरी की थी तो उसका सबूत लेकर आते। और अब ये 3.5 साल पहली तकरीर जो है ना, वो पाकिस्तान की आवाम नहीं मानती। पाकिस्तान की आवाम अब मांगती है अपना आटा, अपनी चीनी, अपनी बिजली, अपनी दवाई, जो कि नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको दी थी। तारीख की सबसे कम तरीन महंगाई थी, आज तारीख की सबसे बुलंद तरीन महंगाई है। सबसे बुलंद तरीन तरक्की की शरह थी नवाज शरीफ के दौर में, आज सबसे कम तरीन तरक्की की शरह। सबसे ज़्यादा कर्जे लिए आपने और कर्ज़ों का कमीशन बनाया, वो कमीशन किधर गया? वो आपकी जेबों में गया। आज आवाम मांगती है उसका हिसाब कि वो कर्जे किधर गए। आज आवाम मांगती है कि जो माफियाज और कार्टल्स की सरबराही आप कर रहे हैं 3.5 साल, उसका जवाब मांग रही है आज पाकिस्तान की आवाम, और ये जवाब आपको देना पड़ेगा। आखिर में आपके सवालों से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस किस्म की तबाही 3.5 साल पाकिस्तान की आवाम ने, आज ख़बर आई है, तजवीज़ आई है 6 रुपये 10 पैसे बिजली बढ़ने की, और पेट्रोलियम की भी आई है, वो तो 3-4 दिन पहले पेट्रोल भी महंगा हुआ। तो आप ये आखिरी झटके हैं इन नालायकों, नाअहलों और चोरों के, इसको बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जो सिर्फ इस सियासी इंतकाम, इस झूठे एहतसाब, इस बदबूदार एहतसाब का मुकाबला जिन्होंने किया सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की वजह से। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त, हर आने वाला दिन, हर आने वाला मिनट, हर आने वाली घड़ी आपके लिए खुशखबरी है। मरियम, ये बता दीजिए कि मेरे 2 सवाल है। एक तो दोनों किन हौसत दिल्ली के हवाले